السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یوپی بریلی میں ایک جگہ ہے بہیڑی، وہاں سے ایک بڑی اندوہناک افسوسناک خبر نکل کر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی کو ایک ہندو لڑکے نے اپنے عشق و محبت کے جال میں پھنسایا، اور پھنسانے کے بعد میں 5 سال تک اس کا استعمال کیا، اور 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد میں جب اس بچی نے اس سے شادی کے لیے بولا تو انکار کر دیا اور گھر سے ٹھوکر مار کر کے نکال دیا۔ جو بچی آج تھانے کے چکر لگا رہی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، اس بچی کی خود زبانی سنیے۔ والی ہوں، ایک لڑکے سے میرا افیئر تھا، پرتیک جاٹ نام ہے اس کا، وہ بہیڑی منڈیا گھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ سب کچھ کیا، 5 سال سے رہ رہا ہے اور اب شادی کرنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ 8 دن تک مجھے اپنی وائف کی طرح رکھا، سب کچھ کیا، مجھے دھوکے سے میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرے ساتھ سب کچھ کیا، اور اب وہ منع کر رہا ہے۔ اس کی ممی کو بھی سب پتہ ہے، پاپا کو بھی۔ اس کی ممی نے مجھے پیسے بھی دیے تھے، نیک دیا، بولے اب تم ہماری بہو بن گئی، ہم شادی کر لیں گے، اور مجھے گھر بھیج دیا۔ اب میں نے جب شادی کے لیے بولا، انہوں نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا، 20 تاریخ کو اس کی شادی طے کر دی۔ اب میں بول رہی ہوں تو وہ مجھے پیسے دینے کی دھمکی دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں پیسے لے لو اور ہمارے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو، اتنے ہم پولیس کو دیں گے، اتنے تمہیں دے دیں گے، تم لے لو، 40 لاکھ دے رہی ہیں مجھے، اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں۔ اس کے پھوپھا جسبیر سنگھ لڑکے کا باپ، چودھری چرن سنگھ، ماں دھرموتی، اس کا ماما وجیندر سنگھ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر مل گئی تو جان سے مار دیں گے، کیونکہ اگر میں نہیں ہوں گی تو مقدمہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے بول رہی ہیں سیدھے چپ چاپ کیس واپس لے لو، اور میرے گھر والوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ بہیڑی کی کئی کمیٹی ملی ہوئی ہیں، وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم گلا کاٹ دیں گے جہاں مل گئی لڑکی۔ کہاں رکھا تھا آپ کو 8 دن؟ مجھے دہلی رکھا، رودرپور اور بریلی لے کر آئے، ساتھ میں رکھا انہوں نے۔ اپنے پھوپھا جی کے یہاں رودرپور، امت سنگھ نام ہے ان کا، وہ MR ہیں ایک کمپنی میں۔ کن لوگوں سے خطرہ ہے آپ کو؟ مجھے میری فیملی سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی خطرہ ہے۔ آج صاحب سے ملیے، کیا صاحب سے ملا ہے؟ سر نے کارروائی مقدمہ کیا ہے، FIR کے لیے میں نے بولا ہے، آج FIR ہوگی۔ جی ہاں، بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی سارے معاملے ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ کئی مسلم بچیوں نے اپنا ایمان، اپنا اسلام چھوڑ کر کے کئی ہندوؤں سے شادی رچا لی ہے، عشق و محبت میں پھنس کر کے، نہ باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ اپنے ایمان کی فکر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایمانی اعتبار سے اس کی عظمت نہیں بٹھاتے اور ایمانی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بچی کو جب ایمان کے اصول نہیں پتہ، ایمان کی عظمت کا نہیں پتہ، ایمان کی اہمیت کا نہیں پتہ، کہ جس کے بارے میں کہ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً ایمان سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اس دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم ہی نہیں دی ہے، ایسی تربیت ہی نہیں دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایمان کے اور اسلام کے تقاضوں کو اور اس کی عظمت کو کیا جانیں گے۔ تو آج دیکھنے میں وہی آئے گا کہ جو باپ اپنے بچے کو اپنا غرور سمجھتا ہے، جو بھائی اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو سر کا تاج اور جھومر سمجھتا ہے، جب بچی انکار کرتی ہے، ماں باپ کو ٹھوکر مارتی ہے، تب انہیں عقل آتی ہے، حالانکہ عقل انہیں اس سے پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ یاد رکھنا میری عزیز بہنوں، اور میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کا صحیح اعتبار سے ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے، اس پر نگرانی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بچیوں کے پاس موبائل، میں منع نہیں کرتا کہ ان کو موبائل نہ دیا جائے، ضرورت پڑ سکتی ہے، کس مشکل وقت میں کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، رابطہ ہو جاتا ہے، لیکن بچیوں کا بچیاں موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں یا صحیح استعمال کر رہی ہیں، اس کی ذمہ داری باپ یا ہو یا ماں ہو، آپ کے اوپر ہے۔ بچی جا رہی ہے کالج کے بہانے، کہاں جا رہی ہے، کس سے رابطے میں ہے، کون اس سے بات کر رہا ہے، رات میں دیر دیر تک موبائل جو ہے آن لائن موبائل پر رہتی ہے، یا اسی طریقے سے بوائے فرینڈ کے نام پر، فرینڈ کے نام پر باتیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ میں ملنا جلنا ہو رہا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ سب ماں باپ کی طرف سے ان کی ذمہ داری نہ ہونے کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے کہ بچیاں جو ہے دائرۂ ایمان سے خارج ہو رہی ہیں، اور جو ہے غیروں کے نرغے میں جا کر کے پھر وہ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ایک نہیں وحشی درندوں کی طریقے سے کئی لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر کہیں ان کو نالوں کے اندر ان کا قتل کر کے ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر کسی نہر کے اندر ان کو بہا دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو کتے نوچتے پھرتے ہیں۔ آج یہ تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے
عزیز ماں اور بہنوں، جس طریقے سے اس بچی کا معاملہ ہوا، ابھی بریلی میں اس سے پہلے بھی بہت ساری اور نہ جانے کتنی جگہوں سے یہ باتیں سننے میں آئی ہیں کہ کئی بچیوں نے جو ہے ایمانی دائرے کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے اندر جا کر کے انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا اور سناتن دھرم اپنایا ہے، غیروں کے ساتھ میں شادیاں رچائی ہیں، جس کو وہ عشق اور محبت، یہ ایسا اس بنا پر بھی ہوتا ہے کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ماڈرن تہذیب، غلط معاشرہ نے اس طریقے سے جنم لے لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردوں سے شانہ ملا کر کے چلیں گے، اسی کے اندر ہماری بڑائی ہوگی۔ مغربی لباس ہمارے پاس میں ہے، مغربی طور طریقے پہ ہمارے پاس میں ہے، اسلامی تہذیب ہمارے پاس نہیں ہے، اسلامی شعار ہمارے پاس نہیں ہے، ایمانی جو اصول ہونے چاہیے تھے وہ ایمانی اصول ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عزیز ماں اور بہنوں یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم کسی بھی حال میں شرک نہ کرنا، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے، ادنا سے ادنا مسلمان ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے، ہر چیز سے مصالحت کر سکتا ہے، لیکن جب باری ایمان کی آتی ہے، جب باری اسلام کی آتی ہے، پھر وہ کسی بھی اعتبار سے مصالحت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے عزیز ماں اور بہنوں، اپنے بچوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں جا رہی ہیں، کس طریقے پر کیا کر رہی ہیں۔ اب اس بچی کا حال دیکھا آپ نے کیا ہوا، اس کے گھر والوں نے بھی اب اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کریں گے، اور اس کو ظاہر سی بات ہے کون کر لے گا، جس نے عزتوں کو اچھالا ہو کون کرے گا اس کو قبول۔ اب یہ بچی نہ تو اس کو وہ لڑکا اس کو اپنا رہا ہے، اب در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، ایمان سے بھی جا چکی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور آپ کو اس کی ایمان کی عظمت ایسے بھی سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ کافرون پوری تقریباً 109ویں سورت جو ہے وہ سورہ کافرون ہے قرآن پاک کے اندر، قل یا ایھا الکافرون، جس میں صاف اعلان ہے کہ کافروں سے کہہ دو میں تمہاری کسی چیز کی بھی عبادت اور پرستش نہیں کر سکتا، نہ تو تم ہمارے معبود کی جو ہے عبادت کرنے والے ہو۔ اس لیے ہر چیز میں تو رعایت ہو سکتی ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے ہم مصالحت کر سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جائے گا ایمان کا یا اسلام کا، دین کا، مذہب کا، پھر ہم تم سے جو ہے مصالحت و سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ پھر تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں سے اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ غیر اعتبار سے درندے، اچکے، لٹیرے آپ کو عشق اور محبت میں لالچ دے کر کے، پھنسا کر کے، اور بہت سارے خوف کیا کہتے ہیں اچھے اچھے خوابات دکھا کر کے آپ کو اپنے نرغے میں پھنسائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گی، پھر آپ کا غلط استعمال کیا جائے گا، آپ نہ گھر کی بچیں گی نہ ادھر کی بچیں گی، وہی بات نہ بچے گھر کے اور نہ گھاٹ کے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، تعلیم اپنی جگہ، تربیت کی بہترین ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری یہ ہے اپنی بچیوں پر نگرانی کی جائے، ان کا استعمال کہاں جانا، کہاں اٹھنا، کس کے ربط میں، کس کے ضبط میں ہے یا کس کے ربط اور ضبط میں نہیں ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے عزتوں کو، اور آج غیروں کی طرف سے تنظیمیں اور مشن چل رہا ہے کہ ان مسلمان بچی کو، جو ایک بھی بچی کو گمراہ کر کے ان کے مذہب کو تبدیل کرا کے اس کو سناتن دھرم کے اندر لے آئے گا، ہم اس کو 2.5 لاکھ روپے کا چیک دیں گے اور ایک اس کو رہنے کے لیے مکان دیں گے، اور جو ہے کسی بھی اعتبار سے اگر اس کے اوپر پولیس کارروائی ہوتی تو اس کا پورا ساتھ دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات، انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مکان، پیسہ اور خوشحال زندگی کیا کرتے ہیں گزارنے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا تو کام پورا ہوگا۔ لیکن عزیز ماں اور بہنوں، آپ باپوں کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزتوں کو اچھال کر کے اور اس سے بڑھ کر کے آپ ایمان سے ہاتھ دھو کر کے آپ مرتد ہو جائیں گی، آپ مرتد ہو جائیں گی، ایمان ختم ہو جائے گا، اور اس دنیا کے اندر ایمان سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، آپ کو ایمان دیا، اور ایمان لانے کے بعد میں اگر پھر آپ مرتد ہو گئیں، ایمان چھوڑ کر کے کسی اور دھرم کو اپنا لیا،
فرمایا پھر یاد رکھنا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو تلاش کرے گا وہ یقیناً دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ایک جگہ پر اور فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ نے اچھا خاصا ایمان دیا تھا، آپ کو ہدایت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے گمراہی کو ایکسیپٹ کیا، گمراہی کو قبول کیا۔ اب کوئی بھی پرسان حال آپ کا نہیں ہوگا اور آپ جو ہے اب ہدایت یافتہ نہیں بچیں گی۔ اس لیے اپنے دامن کو بچاؤ، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو اور اپنی بچیوں کی بہترین تربیت، بہترین تعلیم اور بہترین سلیقے سکھاؤ، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت، رسول اللہ کی محبت، کہ اگر کوئی ایرا غیرہ، کوئی لچا لفنگا، کوئی کسی بھی اعتبار سے گنڈا یا کوئی ہمارے ایمان پر حملہ کرنے والا ہماری بچیوں کے دلوں سے ایمان نکالنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر ہماری بچیاں جو ہیں اس کے بالکل قریب نہ جائیں۔ اس لیے اگر آپ کے اندر اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہم اس ویڈیو کو اور اس بچی کی روداد کو، اس کی خود جو آپ بیتی ہے سن کر کے اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کے انتظامات پیدا کر سکیں۔